السلام علیکم۔ آج کی میری یہ کہانی کسی کی زندگی پر بیتی ایک نہایت دل افروز اور سچی کہانی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ سچی اور سبق آموز کہانی۔ سلائی مشین زینب کی ہم جولی تھی، جہاں اس کے رات اور دن کٹتے تھے، جس کے سنگ وہ بڑبڑاتی، ہنستی، رو بھی دیتی تھی۔ یہ مشین جس پر بیوگی کے بعد اس نے اپنی جوانی قطرہ قطرہ پگھلا کر زمانے کی آنچ پر سوختہ کی تھی، اسی چوکی کے ایک کنارے جائے نماز بچھی رہتی تھی۔ مسائل بڑھ جاتے تو زینب مشین چھوڑتی اور جائے نماز پر پناہ ڈھونڈتی، اپنے خالق کے حضور مناجات کرتی۔ پھر جو کلام سے پہلے آواز سن لیتا ہے، کیسے نہ مہربانی کرتا اس بیوہ کے یتیم بچوں پر۔ احمد اور زارا شروع سے ہی پڑھائی میں پہلے نمبر پر رہے تھے۔ زینب کو ہمیشہ اتنا کام ملتا رہا کہ دونوں کی پڑھائی کے خرچے پورے ہوتے رہے تھے۔ ہاں، پیٹ بھر کر روٹی کھانے کی عادت تینوں نے نہیں ڈالی تھی۔ کپڑوں جوتوں کے خواب نہیں دیکھے تھے، جیسا تیسا ملا کھا لیا، پہن لیا تھا۔ زندگی مشقت سے پر تھی اور آسائشوں سے مبرا۔ تب یہ خوشی کی خبر سننے کو ملی، ساری مشقتیں وصول ہو گئی تھیں۔ ہر بار امتحان میں وہ راتوں کو کتابوں کے ساتھ جاگتے تو وہ جائے نماز پر جاگتی۔ اسے اپنے رب سے صرف اپنے بچوں کی کامیابی چاہیے تھی۔ پہلی بار احمد 10ویں میں ضلع بھر میں اول آیا تو اسے لگا کہ کڑی دھوپ سے وہ ٹھنڈی سڑک پر آ گئی۔ انگلیوں کے پوروں کے زخموں پر مرہم رکھا گیا۔ اماں، مجھے لیپ ٹاپ لینا ہے، اس کے بنا اب پڑھائی ممکن نہیں۔ احمد نے جھجکتے ہوئے ماں کو مخاطب کیا۔ اچھا کرتی ہوں کچھ، تمہاری اور زارا کی ٹیوشن والے پیسوں سے جو کمیٹی ڈالی ہے وہ اگلے ماہ نکلے گی، تم تب تک گزارا کر لو۔ مجھے بھی سلائی کا بڑا آرڈر ملا ہے، امید ہے اتنے پیسے ہو جائیں گے۔ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے زینب نے احمد کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جی اماں۔ احمد نے سر کو مزید جھکا کر روٹی کے اٹکتے نوالے کو پانی سے اندر کیا۔ میں پڑھ لکھ کر اپنی اماں کی سب تنگیاں دور کر دوں گا انشاءاللہ۔ احمد نے کئی بار کا کیا ہوا عہد دل میں پھر دہرایا۔ اس کی لگن اور شوق میں پہلے سے بڑھ کر تیزی آ گئی تھی۔ وہ سچ مچ کتابیں کھول کر پی رہا تھا۔ ایف اے میں بھی اس نے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ اخبار میں اس کے انٹرویو کے ساتھ تصویریں بھی چھپی تھیں۔ کالج کے سالانہ میگزین کے ٹائٹل پیج پر اس کا ذہانت سے بھرپور چہرہ چمچما رہا تھا۔ زینب کے سجدے کیوں نہ طویل ہوتے، وہ آسمان کی طرف تشکر سے دیکھتی، کوئی مجذوب لگتی۔ اماں، جو ماموں نذیر احمد گاؤں والی زمین ہمیں دے دیتے تو میں پڑھائی کے ساتھ کھیتی باڑی کر لیتا۔ اماں، پھر تمہیں مشین سے آنکھیں نہ پھوڑنی پڑتی، یا پھر وہ شہر والا مکان ہمیں رہنے کے لیے دے دیتے تو میں اس میں ٹیوشن سینٹر بنا لیتا۔ گھر کا کرایہ بچتا تو میں تمہیں سلنڈر والا چولہا لگا دیتا۔ دھوئیں نے تمہاری آنکھوں کا ناس مار دیا ہے۔ بڑے دنوں بعد احمد نے زمین اور مکان والی بات دہرائی تھی۔ مکان مالک نے کرایہ بڑھا کر 5000 کر دیا تھا۔ دونوں ماں بیٹا ذہن میں تاروں بھرے آسمان کے نیچے لیٹے باتیں کر رہے تھے۔ زارا اندر ہی سو رہی تھی، باہر سونا اسے کبھی بھی پسند نہیں تھا۔ میں کروں گی بھائی نذیر احمد سے ایک بار پھر بات کہ وہ زمین نہ بھی دیں تو کم سے کم میرے حصے کا مکان تو دے دے۔ ہو سکتا ہے اب وہ مان جائے۔ اب تو اس نے شوگر مل میں بھی حصہ ڈال لیا ہے۔ اگر ماموں نے مکان دے دیا تو ہم زارا کو کالج میں داخلہ دلوا دیں گے، اسے پرائیویٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ احمد نے ایک اور خواب دیکھا۔ ہاں، اگر ایسا ہو گیا تو تم قسطوں پر موٹر سائیکل لے لینا، یہ ویگنوں سے تو جان چھوٹے گی۔ زارا تو پرائیویٹ امتحان آرام سے دے لے گی، تم جو ہو بہن کو پڑھانے والے، زینب نے سمجھایا اور کروٹ لے لی۔ اس کا بند تھکن سے چور تھا۔ سارے دن میں اس نے 4 سوٹ سلائی کیے تھے۔ گھر کا سارا کام تو زارا نے سنبھال لیا تھا، لیکن سلائی تو اسے ہی کرنی ہوتی تھی۔ زارا مدد کروا دیتی تھی، لیکن اس کے جتنی ماہر نہیں تھی۔ سعادت مند اولاد بھی قدرت کا انمول تحفہ ہے، جس کا شکر ہر دم لازم کر لیا تھا زینب نے خود پر۔ ماموں نذیر کا ذکر ہو اور بڑی بڑی آنکھوں والی سمرا احمد کی آنکھوں میں نہ اتر آئے، بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ سمرا ان تینوں کو بہت پسند تھی۔ اپنی معصوم اور بے ریا فطرت کے باعث وہ بہت جلد سب کے دلوں میں گھر کر لیتی تھی۔ احمد تو پھر اس کی پھپھو کا بیٹا تھا اور اسے جی جان سے پسند تھا۔ بے شک دونوں کے درمیان کبھی بات نہ ہوئی تھی، لیکن محبت کو باتوں کی کب ضرورت ہوتی ہے؟ وہ تو دلوں کے درمیان بہتی ہے، آنکھوں میں پھوٹتی ہے۔ زینب کو اگلے ہی روز احمد ماموں نذیر کے گھر چھوڑ آیا۔ خود وہ سمرا کے اصرار کے باوجود پانی پینے کے لیے بھی نہ رکا تھا۔ اسے بڑی امید تھی کہ اس بار ماموں زینب کی بات مان لے گا۔ نذیر احمد کے آنے تک زینب ساگ بناتی سمرا اور بھابھی جان سے باتیں کرتی رہی۔
اس نے ان دونوں سے زیادہ تیزی سے ساگ کاٹ دیا تھا۔ ساگ جب تک پک کر تیار ہوا، نذیر احمد بھی آ گیا تھا۔ سمرا نے چھوٹی میز پر ساگ اور مکی کی روٹیاں تازہ مکھن کے ساتھ چن دی تھیں۔ وہ اپنی دلی خواہش کے باوجود اپنی پیاری پھپھو کی آمد پر کوئی اہتمام نہ کر سکی تھی۔ وہ اپنی ماں کی آنکھوں کے اشارے بخوبی سمجھتی تھی اور انہیں ماننے کی پابند تھی۔ کھانے کے بعد زینب نے بیٹھک میں جانے کے لیے اٹھتے ہوئے بھائی کو روک لیا۔ بھائی نذیر، احمد ماشاءاللہ 14ویں جماعت میں ہو گیا ہے، اس کی پڑھائی کے خرچے میری سلائی سے پورے نہیں ہوتے، زینب نے دھیمی آواز سے کہا۔ تو کس نے مت دی ہے کہ اسے پڑھاتی جا؟ میں نے پہلے ہی بتایا تھا شوگر مل میں نوکری کی جگہ خالی ہے، پورے 16,000 روپے دے رہے ہیں وہ۔ نذیر احمد نے فوری حل پیش کیا۔ احمد بہت اچھا پڑھ رہا ہے بھائی، اس کو وظیفہ بھی مل رہا ہے، مجھے اس کو افسر بنانے کی بڑی ریجھ ہے، زینب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تو پڑھا، خرچوں کو نہ روک۔ نذیر نے حقہ منہ سے لگا لیا۔ بھائی، میں کہنا چاہتی تھی کہ احمد کے پڑھنے تک ہمیں شہر والا مکان رہنے کو مل جاتا تو۔ زینب نے ہمت نہ ہاری۔ تیری نظر کھا گئی مکان کو زینب، پچھلے دنوں اس کے بڑے کمرے کی چھت گر گئی تھی، ابھی مرمت کا کام چل رہا ہے، اس کی طرف سے نظریں ہٹا لے، بھائی نذیر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن بھائی نذیر، میرے لیے تو کچھ کر جا، میں بیٹھک میں جا رہا ہوں، پیچھے اپنی بھٹجائی کا مغز نہ کھاتی رہنا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے آگے بولنے سے روکا اور چلا گیا۔ زینب نے دوسری چارپائی پر لیٹی ہوئی اپنی بھٹجائی کو دیکھا، جس نے سر پر باندھی ہوئی پٹی سرکا کر آنکھوں کو بھی ڈھک لیا تھا۔ زینب چادر درست کرتی ہوئی دھیمے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے سے بھاگ کر آتی ہوئی سمرا کو لپٹا کر پیار کر کے اس نے دروازہ ٹھیک سے بند کرنے کی تاکید کرتے ہوئے گلی میں پاؤں رکھ دیے۔ اللہ حافظ پھپھو، اللہ حافظ میری جان، زینب نے بنا پیچھے مڑے کہا اور قدم بڑھا دیے۔ گھر پہنچنے پر احمد اس کے لیے گھڑے سے ٹھنڈا پانی لے آیا۔ پانی پی کر اس نے احمد کا ہاتھ تھام لیا۔ احمد اسے ساتھ لگائے لگائے چارپائی پر لے آیا۔ زینب کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کیا جواب لے کر آئی ہے، پھر بھی احمد نے اپنی تسلی کے لیے پوچھ لیا، امی کیا کہا ماموں نے؟ انکار کر دیا، مگر تم فکر نہ کرنا احمد، اللہ کرم کرے گا۔ زینب نے احمد سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ احمد کا چہرہ تو اتر گیا، لیکن وہ ہنس دیا۔ آپ جیسی ماں کے ہوتے ہوئے میں کیسے فکر کر سکتا ہوں؟ آپ بھی فکر مت کیجیے گا۔ بیٹے نے کہہ تو دیا تھا، لیکن پھر بھی زینب کا دل بھر آیا تھا۔ بھائی تھوڑا سا مان ہی رکھ لیتا، اور نہیں تو یہی کہہ دیتا کہ اچھا زینب سوچوں گا، جتنا ہو سکا کر دوں گا، لیکن نہیں۔ ماں جائوں کے خون سفید ہو جائیں تو محبت کی بینائی میں تکلیف کا موتیا اتر آتا ہے۔ جس کے ساتھ کھیل کود کر سارا بچپن گزارا، اس نے تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیا۔ بھائی بھائی کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی، اس بھائی نے زندگی کی تکلیفوں میں تھکنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ امی، سمرا کیسی تھی؟ اپنی گم چپ ماں کو زارا نے مخاطب کیا۔ اچھی تھی، شہر سے کوئی بیکنگ کا کورس کر رہی ہے، آگے پڑھنے کی تو بھائی نے اجازت نہیں دی۔ زینب نے گہری سانس بھر کر بیٹی کے چہرے کو دیکھا، جو سمرا کے ذکر پر کھل گیا تھا۔ کہنا تھا نا کہ ہم سے بھی ملنے آ جایا کرے، تمہارا پوچھ رہی تھی بہت، کہہ تو رہی تھی کہ کسی دن ملنے کے لیے آؤں گی۔ ماں نے بیٹی کو جھوٹی تسلی دی۔ سچ امی؟ وہ آئے گی تو میں متنجن پکاؤں گی اور مرغ پلاؤ۔ زارا نے اس کی متوقع آمد کا مزہ لیا۔ ٹھیک ہے، جو دل چاہے پکانا، وہ آئے تو صحیح۔ اچھا برتن جلدی سمیٹ کر یہ کپڑے پانی میں بھگو دو، مجھے شام میں ان کی کٹنگ کرنی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کرنے کو بیٹھی زینب نے اٹھتے ہوئے کہا، امی سمرا کتنی پیاری ہے نا، میرے بھائی احمد کے ساتھ کتنا سجے گی۔ میں نے تو بھائی احمد سے بھی پوچھا تھا کہ اسے سمرا کیسی لگتی ہے، تو وہ مسکرایا تھا۔ زارا نے اپنے دل کے حال کے ساتھ بھائی کے دل کا پول بھی کھول دیا۔ ارے میری بدعقل بچی، بھائی کا بھی دماغ خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ زینب نے سر پیٹ لیا۔ اب خاموشی سے اٹھتی ہے یا میں خود بھگو دوں کپڑے؟ زینب کے کہتے ہی زارا کپڑے اٹھا کر نل کی طرف بھاگی اور زینب کی آنکھوں کے آگے سمرا نرم و نازک سراپا آ گیا۔ کیسی پیاری تھی وہ اس کو، یہ تو زینب کا ہی دل جانتا تھا۔ اس کو بہو بنانے کا ارمان تو اسے اس روز سے تھا جس روز وہ پیدا ہوئی تھی، لیکن زینب جانتی تھی کہ یہ دیوانے کے خواب سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی۔ زینب نے ٹھنڈی سانس بھر کر مشین چلا دی۔ امی کیا پکا ہے؟ بڑی زور کی بھوک لگی ہے، احمد نے ماں کے تخت پر کپڑے ہٹا کر جگہ بناتے ہوئے کہا۔ ماش کی مسالے والی دال، زینب نے پیار سے کہا۔ اور یہ مٹھائی کہاں سے آئی ہے؟ احمد نے ماں کے تخت پر پڑی مٹھائی کی پلیٹ دیکھ کر پوچھا۔ تمہارے ماموں نے بھجوائی ہے، زینب نے اداسی سے کہا۔ کس خوشی میں؟ احمد نے برفی کی ڈلی منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ سمرا کی بات طے ہو گئی ہے۔ زینب کی بات سنتے ہی مٹھائی احمد کے گلے میں اٹک گئی۔ اچھا،
मुबारकबाद देनी थी मामू को। अहमद ने मुस्कुराने की कोशिश की। दे दी थी। ज़ारा से कहो तुम्हें खाना निकाल दे, अभी तो मैं सोने जा रहा हूँ, फिर खा लूंगा। कहकर वो रुका नहीं था और फौरन अंदर चला गया। वो तो चला गया था लेकिन माँ को तकलीफ दे गया। काश शराफत के साथ साथ मेरे बेटे के पास पैसा भी होता तो आज उसका दिल ना टूटता, ज़ैनब ने सोचा। मोहब्बत भला कब ऊंच नीच अमीर गरीब देखती है, ये तो बस हो जाती है, मगलूब कर देती है, छा जाती है, बेबस कर देती है। अहमद फटते हुए सर के साथ आंखें बंद किए लेटा था। पसीने से उसका बदन तर था, लेकिन उसे पंखा चलाने का होश था न सकत। उसकी बंद आंखों के पीछे समरा का दिलफरेब वजूद था। समरा जिससे न जाने कब उसे मोहब्बत हो गई थी। ये मोहब्बत तो उसके रगों पैर में सरायत कर चुकी थी। अब तो उससे फरार मुमकिन नहीं था। ऐसे में खबर कि समरा किसी दूसरे की होने जा रही है, अहमद की तो जान ही निकल गई थी। न जाने कितनी देर वो बंद आंखों के साथ जागता रहा, खुद को समझाता रहा, लेकिन दिल था कि समझने पर आमादा ही नहीं था। भाई, मगरिब होने वाली है, आपने कुछ भी नहीं खाया, अम्मी आपको बाहर बुला रही हैं। ज़ारा ने लाइट और पंखा ऑन किया। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, उसने उठते हुए कहा। आपकी आंखें कितनी लाल हो रही हैं भाई। ज़ारा मजीद फिक्रमंद हुई। जाते जाते उसने रुककर ज़ारा की तरफ देखा। ज़ारा, खामोश रहना सीखो, इतना बोलकर अम्मा को परेशान कर दोगी। ज़ारा शर्मिंदा सी हो गई। ठीक है भाई। वो समझ गई कि उसका भाई उसे खामोश होने के लिए क्यों कह रहा है। बचपन से अब तक उन्होंने इतनी बार अपने दिल मारे थे कि अब तो वो रोते भी नहीं थे। उन्हें आदत हो गई थी। वो शिकवे करते ना आह भरते। बेवा माओं के बच्चे सब कुछ सीख जाते हैं। वो जान जाते हैं कि जमीन उनके लिए बहुत कुशादा होगी, लेकिन लोगों के दिल नहीं। क्या था जो मामू उसके भाई की काबिलियत देख लेते और अपनी बेटी का हाथ दे देते। आज नहीं तो कल उसका भाई कामयाब हो ही जाता। कोई अच्छी जॉब मिल जाती तो उनकी बेटी को भी खुश रखता। लेकिन मामू का दिल तो हमेशा से ही पत्थर रहा था, वरना वो इन यतीमों के सर पर हाथ न रख देते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तुम्हारा MBA भी हो गया और ज़ारा के फर्ज से भी सुबकदोश हो गई। अब अल्लाह करे तुम्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो मैं तुम्हारी भी शादी कर दूं। ज़ैनब ने चारपाई पर लेटते हुए कहा। अहमद को एकदम कमरे में घुटन का एहसास हुआ और वो बाहर सहन में निकल आया। खुले सहन में गहरे गहरे सांस लेकर उसने अपने दिल के दर्द को संभाला। अब ज़ैनब अक्सर व बेशतर उसकी शादी का जिक्र करती रहती थी और अहमद बेकरार हो जाता। समरा का मनमोहना चेहरा उसके सामने आ जाता और दिल उसका साथ चाहने लगता। लेकिन समरा तो दूर अफक पर जगमगाने वाला चांद थी, जिसके साथ की महज ख्वाहिश ही की जा सकती थी। मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो हो सकता है मामू मुझे समरा का हाथ दे ही दें। अहमद सोच कर रह जाता था, लेकिन सोचने से क्या होता था। दोबारा समरा की मंगनी होकर टूट चुकी थी, फिर भी मामू ने उसकी तरफ नजर नहीं की थी। क्या था, एक बार इशारा कर देते कि चलो अच्छी सी जॉब मिल जाए तो मैं तुम्हें अपनी प्यारी सी बेटी का हाथ दे दूंगा। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अहमद ने MBA कर लिया था और उसने कोई कंपनी, कोई फर्म नहीं छोड़ी थी जहां अपनी CV ड्रॉप ना की हो। वो जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहता था। उसे बहुत सी जगहों से कॉल तो आई थी, लेकिन बात नहीं बन सकी थी। वो फारिग नहीं रह सकता था, इसलिए जैसी भी मामूली सी जॉब मिली थी वो करने लगा था। सैलरी कम थी, मेहनत भी ज्यादा थी, लेकिन ना होने से तो कुछ बेहतर था। वो मायूस तो हुआ, लेकिन हर तरफ यही हाल था। किस्मत वालों को अच्छी जॉब मिल रही थी। यासियत भरे कई दिन गुजरे तो अचानक ही शहर की एक मशहूर फर्म से शानदार पैकेज के साथ नौकरी की ऑफर आ गई थी। वो इंटरव्यू के लिए चला गया था, लेकिन उसे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि जॉब उसे मिल जाएगी। तुम पहले तो कभी ऐसे मायूस नहीं हुए अहमद। ज़ैनब उसके दिल का हाल भांप जाती थी। पहले ऐसे ख्वार भी नहीं हुआ अम्मा। अच्छी जॉब कहाँ मिलती है, अच्छा नसीब मिल जाता है मेरे अहमद। माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, आज नहीं तो कल तुम्हारा नसीब जाग जाएगा। वो तलखी से हंस दिया। जिंदगी में इतने धक्के खा लिए थे कि लगता था कि अब कोई सुख नसीब में नहीं होगा। ज़ारा अपने घर में खुश थी। छोटी सी फैमिली थी। शादी के 1 साल बाद वो अपने शौहर के साथ कतर चली गई थी। अपना एक CV उसने कतर की एक फर्म में भी ड्रॉप कर दिया था। ज़ारा का शौहर भी उसकी जॉब के लिए कोशिश कर रहा था। वो दिन भर अजीब सी शक्ल बनाकर घूमता रहता। ज़ैनब उसे देखती तो सुलग कर रह जाती थी। ना अच्छी जॉब मिली, ना दिल की कली खिली। क्या यतीम बच्चों को ताउम्र ख्वाबों की किरचियां समेटनी पड़ती हैं। कतर से मुझे कॉल आई है अम्मा। इतनी बड़ी बात वो मुंह लटकाकर बता रहा था। ज़ैनब खुशी से खिल उठी थी। जॉब दे दी उन्होंने तुम्हें? मुझे वहाँ बुला रहे हैं, लेकिन मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे अकेला कोई काट खाएगा?
تم جاؤ جاب کرو, واپس آؤ گے تو تمہاری شادی کر دوں گی, پھر میں اور تمہاری بیوی مل کر رہیں گے. ایسے انکار نہ کرو احمد, نہ ڈالنا ٹھیک نہیں ہوتا. احمد نے ماں کے گلے میں باہیں حمائل کر دیں. وہ آبدیدہ ہو چکا تھا. اس کی ماں نے تن تنہا انہیں پالا تھا. اب اولاد کی خوشی کے لیے وہ اپنا بڑھاپا بھی اکیلے کاٹنے کے لیے تیار تھی. ماؤں کے دل کس مٹی سے بنے ہوتے ہیں, جو اپنے لیے نہیں اولاد کے لیے دھڑکتے ہیں. قطر سے اسے جاب کا کانٹریکٹ ملا تو جیسے اس میں ہمت آ گئی. وہ کانٹریکٹ لے کر ماموں کے پاس چلا گیا. وہ ایک آخری بار ماموں کو منانا چاہتا تھا. اس نے کانٹریکٹ لے جا کر ماموں کے آگے رکھ دیا. میں 2 سال کے لیے جا رہا ہوں ماموں, مجھے وہاں رہائش بھی ملے گی, سیلری بھی اچھی ہے, اللہ نے چاہا تو بہت جلد پروموشن بھی ہو جائے گی. میں اماں کو وہاں بلا لوں گا اور اسے بھی جس سے میری شادی ہوگی. جھجک کر اس نے کہا. ماموں سے ڈر بھی لگ رہا تھا. بنا دیکھے بھی وہ دیکھ سکتا تھا کہ اوٹ میں کھڑی سمرا یہ سب باتیں سن رہی ہے. شاید دل ہی دل میں وہ بھی یہ دعا کر رہی ہوگی کہ اس کے ابا مان جائیں. ماموں نے کتنی ہی دیر تک اسے گہری نظر سے دیکھا, بولے کچھ نہیں. ایک بار کانٹریکٹ ہاتھ میں لے کر دیکھا اور ہوں کیا. وہ مایوس ہو گیا تھا. گھر آیا تو منہ اترا ہوا تھا. وہ سمجھ گیا کہ ماموں نہیں مانیں گے. ناچار اپنے جانے کی تیاری کرنے لگا. جس دن اس کی فلائٹ تھی اس دن ماموں اس سے ملنے کے لیے آئے تھے. وہ ایئرپورٹ پر جا رہا تھا کہ ماموں نے اسے سینے سے لگا کر کہا تھا تمہارے واپس آنے تک ہم شادی کی تیاری رکھیں گے. اپنی بیوی کو ساتھ لے جانا. زینب کو میں اپنے ساتھ اپنے گھر رکھوں گا, تم فکر نہ کرنا. اس نے بے یقینی سے ماموں کو دیکھا. اماں کی آنکھیں کیسے بھر آئی تھیں. بھائی کا اتنا کہنا ہی ان کے دل کو کیسا سکون دے گیا تھا. انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کا منہ چوم لیا تھا. دیکھ لیا میرے بیٹے, صبر کا ثمر ضرور ملتا ہے. جاؤ رب کے حوالے.